बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 4 नवंबर और दिन है मंगल का। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान की 76 साल की तारीख को बदल के रख दिया है। 76 साल में जो नहीं हो सका, सुहेल आफरीदी ने वो भी करा दिया है। DGSPR ने, निज़ाम ने, ताकतवरों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कौम के मुलाजिम हैं, कौम के नौकर हैं। ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, सुहेल आफरीदी की अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। नज़ीर, सुहेल आफरीदी के ऊपर बहुत बातें की गई। सुहेल आफरीदी के ऊपर सियासतदानों ने, निज़ाम ने बातें की। कहा गया कि हम जो ऐसी हुकूमत नहीं बनने देंगे, ऐसे वज़ीर आला को नहीं मानेंगे जो कि ऑपरेशन के खिलाफ होंगे, जो कि इन चीज़ों के खिलाफ चलेंगे। हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे। लेकिन नज़ीर, आज मानना पड़ गया है। आज जो है निज़ाम ने सरेंडर कर दिया है। आज निज़ाम ने सुहेल आफरीदी की अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया है। हुकूमत ने बहुत बातें की। कहा गया कि सुहेल आफरीदी बहुत छोटे हैं, आम से कारकुन हैं, आम सी शख्सियत हैं। लेकिन आज उसी आम सी शख्सियत ने एक भी महीने से कम वक्त के अंदर, एक मंथ से कम वक्त के अंदर उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। सुहेल आफरीदी ने वाकई इनकलाब बर्पा कर दिया है। क्या कुछ है जो निज़ाम 76 साल से नहीं बदल रहा था। सुहेल आफरीदी डट के खड़े हो गए, निज़ाम के सामने खड़े हो गए और कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानूंगा चूँकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम के मैंडेट से वज़ीर आला बना हूँ, मेरे पास अवाम का मैंडेट है। और नज़ीर, सुहेल आफरीदी के पास अवाम का मैंडेट है। 91 वोट लेकर भारी अक्सियत के साथ जो वो वज़ीर आला बने हैं और उन्होंने कहा कि ये फैसले हम खुद करेंगे, हमारा सूबा है, हमारी कौम है, यहाँ पर जो भी फैसला होगा वो हम अपनी मर्जी से करेंगे। और नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने जो कहा वो साबित करके दिखा दिया। इस तरह से डट के खड़े हुए कि आगे खड़ा निज़ाम जिसके पास ताकत थी, सब कुछ था, वो निज़ाम अपनी जगह से हिल के रह गया है। सुहेल आफरीदी ने अपनी एक्स अकाउंट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अपना एक कवर चेंज किया है। मेरी इस कवर के ऊपर आज ही नज़र पड़ी है। ये उन्होंने कब चेंज किया इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस कवर के अंदर जो कुछ है, जब आप सच पर और हक पर खड़े होते हैं तो आपके पास एक ताकत होती है, क्योंकि खुदा की तरफ से वादा है कि जो भी हक पर खड़ा होगा उसके साथ जो है मेरा साथ होगा। और जिसके साथ खुदा का साथ हो तो उसे शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि बिल्कुल नामुमकिन होता है। इस वक्त निज़ाम को सुहेल आफरीदी ने अपनी बुनियाद के ऊपर, सच के ऊपर खड़े होने के ऊपर शिकस्त दे डाली है। उन्होंने क्या कवर चेंज किया है? उनके कवर के ऊपर कुरान पाक की एक आयत लगाई गई है नज़ीर, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त जो है कहाँ पर खड़े हैं और इस निज़ाम को क्यों उनके सामने घुटने टेकने पड़ गए हैं। नज़ीर, आपके सामने रखते हैं सुहेल आफरीदी ने क्या कवर चेंज किया है। सुहेल आफरीदी ने अपने कवर के ऊपर कुरान पाक की एक आयत लगाई है। आयत क्या है? या अल्लाह फनसुरना फ़इन्ना का खैरुन नासिरीन, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, बिलाशुबा तू बेहतर मदद करने वाला है। नज़ीर, आप इसी आयत से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या इस वक्त सुहेल आफरीदी जो यहाँ पर खुदा से मदद मांग रहे और कह रहे हैं कि आप बेहतरीन मदद करने वाले हैं, उनका आप यहाँ पर देखें कि निज़ाम के साथ डट के खड़े हुए ये पूरे का पूरा निज़ाम उनके आगे झुक गया है। आज उनकी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया गया है। नज़ीर, कल DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत कुछ कहा। कल हमने आपके सामने जो DGSPR के बयानात रखे थे, कल की वीडियो में कुछ लोगों ने गलत समझा है, वहां पर हमारा कहीं पर भी अपना कोई तज्जिया नहीं है। हमने सारे के सारे बयानात DGSPR के रखे क्योंकि कल तक मुकम्मल मालूमात नहीं आई थी, लेकिन अब मुकम्मल मालूमात आ गई हैं। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। नज़ीर, DGSPR ने कल एक्सेप्ट किया, वहां पर उन्होंने एडमिट किया और उन्हें तस्लीम कर लिया है कि सुहेल आफरीदी एक मुंतखब वज़ीर आला हैं और उनकी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया गया है। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने जहां पर अपना कवर चेंज किया तो वहीं पर उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया है। क्या लिखना है उनका? उनका कहना है कि आज से 3 साल पहले इसी तारीख पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जिस अजीम इंसान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई थी। सवाल हमेशा यही रहेगा कि 3 नवंबर, 9 मई और 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? हमें सब याद है, बस तुमने सब याद रखना है। नज़ीर, यहां पर भी वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हमें सबको याद है, तुमने बस सबको याद रखना है। नज़ीर, ये बहुत ही वाज़ेह और ऑब्वियस पैगाम है। सुहेल आफरीदी ने हक पे खड़े होके इस निज़ाम के खिलाफ डट के बहुत कुछ साबित कर दिया है। बड़ा इनकलाब है जो कि सुहेल आफरीदी लेकर आ गए हैं। नज़ीर, ये सब कुछ क्यों हुआ है? इस वक्त सुहेल आफरीदी के साथ उनकी जितनी काबीना है वो यंग काबीना है, उसमें नौजवानों की बड़ी तादाद है। इस वक्त पूरे के पूरे जो भी नौजवान है वो सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए निज़ाम की जानिब से जो भी मुज़ामत सामने आती है, सुहेल आफरीदी मुज़ामत का जवाब मुज़ामत से देते हैं, लेकिन साथ में समझदारी के फैसले भी किए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने मान लिया कि हम डट कर खड़े हैं, हमारे पास जो इख्तियारात हैं, जो हमें हकूक नहीं दिए गए, हमने वो चाहे छीन कर लेने हो,
چاہے زور زبردستی سے لینے ہوں، چاہے طاقت کے بل بوتے پر لینے ہوں، لیکن ہم لے کر رہیں گے۔ واضح پیغامات دے دیے گئے، وہاں سے کہا گیا کہ ایسی کی تیسی، تو یہاں سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کی بھی ایسی کی تیسی، وہاں سے جو بھی کہا گیا یہاں سے بھرپور جواب دیے گئے۔ یہاں سے کہا گیا کہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، کسی صورت بھی کسی دوسرے کو فیصلے نہیں کرنے دیں گے، اور اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی اور وہاں پر ان کے دو بیانات بہت ہی اہم ہیں، کچھ تنقید بھی کی، انہوں نے کچھ سخت بیانات بھی دیے، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن کل اتھارٹی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے کل ایکسیپٹ کیا کہ ہم عوام کے ملازم ہیں، عوام کے سرونٹ ہیں۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، اعتراف کر لیا گیا ہے۔ کل تک کہا گیا کہ نہیں مانیں گے، اور اب جو ہے اعتراف کر لیا گیا کہ وہ چیف منسٹر ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی مان لیا گیا کہ منتخب سیاستدان ہی ریاست بناتے ہیں اور ریاست کے ساتھ اداروں کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کل تک سہیل آفریدی کی اتھارٹی نہ ماننے والوں نے کھل کے سہیل آفریدی کی اتھارٹی تسلیم کر لی ہے۔ سہیل آفریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہے، منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا یہ واضح بیان ہے۔ ناظرین، اسی بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے 1 مہینے سے کم وقت کے اندر تمام کے تمام سیاستدان، ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا سب کو غلط ثابت کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں، جب آپ حق پر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں، اپنا کانسیپٹ بھی منوا لیتے ہیں، اور سہیل آفریدی نے اپنے کانسیپٹ منوا لیے ہیں۔ آلدو کہ ڈی جی ایس پی آر نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جن پر جو ہے سہیل آفریدی ہو یا عمران خان ہو، ان کی اور اس وقت جو ہے ڈی جی ایس پی آر کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہو رہا، دہشت گردوں کو پناہ دینے والے سہولت کاروں کو نقصان پہنچانا کولیٹرل ڈیمیج میں نہیں آتا۔ جبکہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے، قبائل کا کہنا ہے، مکمل طور پر مجموعی طور پر تمام کے تمام کے پی کی کا کہنا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، یعنی کہ دہشت گردوں کو جب مارنے کے لیے ان کے خلاف آپریشن کی جاتے ہیں تو وہاں پر عام عوام کا نقصان ہوتا ہے، جس سے وہاں پر سہیل آفریدی ہوں یا وہ قبائل ہوں، اس سے کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں۔ جبکہ ڈی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہو رہا۔ اس پر اختلافات اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ کچھ سخت بیانات بھی دیے گئے ہیں کہ ہم آپ کی منتیں نہیں کر رہے، یہ سب کچھ کہا گیا ہے، لیکن سہیل آفریدی کسی چیز کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ انہوں نے کبھی کسی بیان کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی۔ جس طرح کی مزاحمت دکھائی جاتی ہے، ان کا کلیئر کانسیپٹ ہے۔ عمران خان کے کانسیپٹ پر کھڑے ہیں کہ یہاں پر آپریشن اگر ہوں گے تو ہماری مرضی سے ہوں گے اور ہم فوج کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن آپریشن جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف ہونے چاہیے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج، عام عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سی بات ہے۔ لیکن ناظرین، سہیل آفریدی کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پی پی کی کے اندر ہماری مرضی چلے گی، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمارے پاس جو ہے مینڈیٹ ہے، ہماری مرضی کے بغیر یہاں پر فیصلے نہیں ہوں گے، یہاں کی عوام کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے ایک بیان اور بھی دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم میں سے آرٹیکل 243 کا بھی ذکر ہے۔ آپ سے مشاورت ہوئی، یہ سوال کیا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر سے، آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ اور حکومت کا کام ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا یہ جواب ہے، اگر ہم سے تجاویز مانگی گئی تو اپنی رائے ضرور دیں گے، آخری فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اگر ہم سے تجاویز مانگی جائے گی تو ہم اپنی تجاویز ضرور دیں گے، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ یہاں پر سائرہ بانو نے ایک میٹھا سا طنز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سچ جھوٹ تو آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، قسمیں نہ اٹھا، اتنی صفائی نہ دیا کر۔ انہوں نے ڈی ایس پی آر سے جو ہے یہ ایک میٹھا سا طنز کیا ہے۔ لیکن اس وقت آرٹیکل 243 کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع ہیں۔ اس کے بارے میں جو امکانات پائے جاتے ہیں، وہ امکانات یہ ہیں کہ جو بھی اتھارٹیز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی، وہ ساری کی ساری اتھارٹیز جو ہے وہ شاید فیلڈ مارشل کو دے دی جائیں گی، یا کوئی نیا آئینی عہدہ کریٹ کیا جائے گا اور وہ اتھارٹیز ان کو دے دی جائیں گی، اور وہ عہدہ جو ہے آرمی چیف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس سے پہلے فیصلے جو ہے وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کر رہے تھے، لیکن اب جو فیصلے فوج سے، ملٹری سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ سارے کے سارے فیصلے ان کی اتھارٹی جو ہے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اتھارٹیز جو ہے فیلڈ مارشل کے پاس، نئے کریٹڈ آئینی عہدے کے پاس یا آرمی چیف کے حوالے کر دی جائیں گی، اور یہ فیصلے جو ہے فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کیا کریں گے۔ یہ ممکنہ طور پر ہے۔ اب سامنے کیا آتا ہے، جب سامنے آئے گا تو مکمل طور پر وضاحت ہو جائے گی کہ کیا تبدیلیاں جو کہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن فیصل واڈا ایک دفعہ دوبارہ سے میدان میں آ گئے ہیں۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کافی عرصہ سے وہ غائب تھے، آتے انہوں نے دوبارہ سے ایک دھماکہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ 27ویں کو پیٹ رہے ہیں، یعنی کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم کو پیٹ رہے ہیں، آگے 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو بہت جمہوری آدمی ہیں اور آصف زرداری اس شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔
اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے 27ویں ترمیم صرف پاس ہونے نہیں بلکہ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت سموتھلی پاس ہو جائے گی اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس کی حمایت کرے گی۔ اور آپ جو 27ویں آئینی ترمیم کو پیٹ رہے ہیں، اس کے بعد 28ویں بھی آنے والی ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس نظام کو آخر کتنی دفعہ اس آئین کے اندر ترامیم کی جانی پڑیں گی؟ آخر ایسا کیا ہے کہ انہیں بار بار آئین اور قانون کو بدلنا پڑ جاتا ہے؟ اگر جو ہے سب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تو شاید آئین اور قانون جو پہلے تھا وہ مکمل تھا، اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو نظام ہے اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ سہیل آفریدی ہیں، ان کی کابینہ ہے، کے پی کے کی عوام ہے، اس وقت جو ان کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں، اس وقت جو ان کے اندر تبدیلی ہے، انقلاب ہے، اس انقلاب نے اس نظام کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا ہے۔ نظام جو وہ لرز گیا ہے، دہل گیا ہے۔ نظام کو واضح طور پر اپنی بہت ساری چیزوں کو تسلیم کرنا پڑ گیا ہے، شکست کو بھی ماننا پڑ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے ناظرین، کے پی کے عوام جو ہے وہ بہت ہی بھرپور انداز میں اپنی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت جو ہے نظام کو خوف لاحق ہے۔ ناظرین، اس وقت بہت سارے لوگوں کا سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی کہ جو نظام چل پڑا ہے یہ نظام ایسے چلتا رہے گا اور پاکستان کبھی بھی دوبارہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی تحریک کا، کسی بھی چیز کا عام عوام یہ سمجھنے لگ رہی ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ناظرین ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں، جب آپ مسلسل کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑی بڑی چیزیں اپنی جگہ سے ہل پڑتی ہیں۔ ناظرین، نظام کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں، اور آگے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت جلد آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ ناظرین، آپ دعا ضرور کیا کریں، دعا سے سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔